دوسروں کے غم میں سٹوری سنانا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں آپ اتنے ایموشنلی اٹیچ نہیں رہتے ہو، لیکن جب آپ کے اوپر وہ تکلیف آتی ہے، آپ کے اوپر وہ درد آتا ہے، تو آپ کو وہ ایک الگ ہی سٹرائک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے 2 دن پہلے ہمیں بیٹا ہوا تھا جس کا نام ہم نے ابراہیم رکھے تھے، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابراہیم ہم نے اس کا نام رکھے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس درد کے جرنی پہ میں ریسرچ کر رہا تھا، مطلب اس درد کے جرنی پہ میں چیک کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا درد ہوا تھا؟ تو ایک سٹوری مجھے نظر میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اولاد ہوئی تھی جس کا نام ابراہیم رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اولاد کو لے کر اتنے خوش تھے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی۔ اور ایٹ دی ایج آف 62، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ ہے کہ میں کچھ سال بعد جانے والا ہوں دنیا سے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈفرینٹ اٹیچمنٹ تھی ابراہیم سے کہ میری اولاد ہوئی، جو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر اتنے پراؤڈ فیل کرتے کہ گود میں اٹھا کے ابراہیم کو کہتے کہ لقد رزق اللہ نبیکم ولدا وسماہ علی ابی ابراہیم، کہ دیکھو مجھے میرے رب نے ایک اولاد سے نوازا ہے جس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہو اپنے باپ کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ اسے وزٹ کرنے جاتے ہیں اس کی ویٹ نرس کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد میں لے کر آتے ابراہیم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے ساتھ کھیلتے۔ بہت سارے ایسے مومنٹ ریکارڈ ہوئے ابراہیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 16 مہینے کی بات ہے، ابراہیم کی جو ایج ہے وہ 16 مہینے ہو گئے۔ بہت سارے مومنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بیچ میں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ویٹ نرس کی طرف سے کوئی میسنجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو ابھی چلنا ہوگا، ابراہیم کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دوڑ کر جاتے ہیں ابراہیم کے پاس اور ابراہیم کو گود میں لیتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیے اور اسے بوسہ دیے اور اس کے بال کو سونگھ رہے تھے، اس کے بال کی خوشبو کو سونگھتے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ آخری سانس اپنی لے رہا ہے بہت ہیویلی بریتھ کر کے، اور اس نے اپنے آخری سانس ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں توڑ دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے، تو حضرت عبد الرحمن کہتے کہ وہ انت یا رسول اللہ، یعنی وہ اس انداز میں کہہ رہے کہ ہم نے کبھی ہمیں عادت نہیں ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھنا، وہ بھی اسپیشلی اس انداز میں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے، وہ سرپرائزنگلی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے میرے دل میں، مطلب یہ میرے دل میں جو رحم آیا ہے، میرے دل میں جو درد آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا اور میں اسے روک نہیں پا رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رونا شروع کرتے، اپنے بیٹے کے لیے اور رونا شروع کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تمہارے جدائی کا غم ہمیں بہت ہے ابراہیم، تمہارے جدائی کا غم ہمیں بہت ہے ابراہیم، تمہارے جدائی کا غم ہمیں بہت ہے ابراہیم، لیکن یہ زبان ایسے کلمات نہیں کہیں گی جو اللہ کی تعریف نہ ہو۔ خیر، میں بس جاتے جاتے آپ لوگ کو اسپیشلی ان پیرنٹس کو ایک آخری حدیث کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ماں باپ سے ان کا بچہ لے لیتا ہے، ان کے اولاد کو لے لیتا ہے، اور وہ ماں باپ اس پر راضی رہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو اعلان کرتے کہ اس فلاں فلاں ماں باپ کے لیے جنت میں مینشن بناؤ، بہت بڑا محل بناؤ، اور اس مینشن کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی انگلش میں ہم جسے تھینکس گیونگ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان ماں باپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اور ایسے ماں باپ کو اور ایسے لوگوں کو صبر دے جنہوں نے اپنوں کو کھوئے۔